اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 31 وی آر گونا اسٹارٹ ٹوڈے، اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے المعدل۔ المعدل کی ہم نے پہلے بھی ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر ایک دو اساتذہ کا واسطہ پے در پہ چھوٹا ہوا ہو، لیکن یہ متاخرین کی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس میں شیخ ارشاد الحق عصری صاحب جو ہے نا، اصل میں آپ لوگ لازمی ڈسکرپشن ایک بار دیکھ لیا کریں۔ زیادہ تر میں ڈسکرپشن میں نہیں اس کے بارے میں کچھ لگتا، صرف وہ گروپ کی لنک اور وہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈال دیتا ہوں۔ تو میں شیخ ارشاد الحق عصری صاحب کی بھی اس میں وہ کلپ لگا دوں گا جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں متاخرین اور متقدمین کی ڈیفینیشنز ویری کرتی ہیں، اور ہمیں کس صورت میں ہم متاخرین کی ڈیفینیشن کو اپناتے ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ بہت سخت ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں متقدمین کی ڈیفینیشنز کا ہی سہارا لینا چاہیے، ایون تو متاخرین نے اسے کتنا بہتر کیوں نہ بنا لیا ہو۔ تو المعدل کی ڈیفینیشن جو متقدمین کے نزدیک ہے، وی آر گونا اسٹارٹ اسٹڈیئنگ دیٹ ناؤ۔ تو ان کے نزدیک جو ہے وہ حدیث ہے، وہ الحدیث الباطل الساقط، یہ وہ حدیث ہے جو کہ باطل ہو اور ساقط ہو، یعنی اس میں سے واسطے چھوٹے ہوئے ہوں، لیکن وہ باطل کو بھی اس پر منطبق کرتے ہیں۔ وہذا عند غالب الحفاظ، اور یہ زیادہ تر جو اکثریت ہے حفاظ کی، حفاظ سے مراد یہاں ائمہ اہل حدیث متقدمین ہیں، محدثین ہیں، وہ ہیں، تو یہ ان کے نزدیک ہے، میجورٹی کے نزدیک۔ کما یقول الائمہ، جیسے کہ ائمہ کہتے ہیں، یحییٰ القطان و ابو حاتم الرازی والبخاری و ابو زرع الدمشقی و ابو یعلا والعقیلی والدولئی و ابن عدی و ابن حبان والدارقطنی والطبرانی و ابو نعیم الاصفہانی والمعدل، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں جو کہتے ہیں کہ معدل او اعطلہ فلان، کہ یہ حدیث معدل ہے یا فلاں نے عاطل کیا ہے، یعنی اس کا جو ہے فیل والا ورژن، اور یہ سب اس کے ریفرنسز بھی گیون ہیں۔ قال عبداللہ کہتے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، حدثنی ابن قلات قال، کہ مجھے ابن الخلاد نے بتایا، قلات کے بیٹے نے بتایا، قال سمعت یحییٰ القطان یقول، کہ میں نے سنا یحییٰ القطان کہہ رہے تھے، عدہ علی سفیان عن حبیب بن ابی ثابت، کہ بہت زیادہ شمار کی گئیں عدہ سفیان کی حبیب بن ابی ثابت سے روایتیں، سمیت ابن عمر ثلاثتاً، یعنی حدیث الدالۃ و تأتون بالمعضلات، یعنی کہ یہ جو تین ہیں نا لوگ، ان کی بہت زیادہ شمار کی گئیں، سفیان کی، حبیب بن ابی ثابت سے، اور ابن عمر تک وہ جاتی ہیں کبھی کبھار روایتیں، ثلاثتاً تین، یعنی کہ یہ حدیثیں جو ہیں بہت زیادہ وہ معدلات کے ساتھ آتا تھا۔ اچھا، سنن ابو داود غالباً حدیث نمبر 850 کے اندر بھی یہ راوی ہے حبیب بن ابی ثابت، جس کے اوپر تدلیس کا الزام بھی ہے، اور تدلیس اس پر ہے جس سے بین سجدتین دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی ہے۔ بہرکیف یہ دوسرے دلائل اور قرائن کی بنیاد پر مقبول تابع کا بھی عمل ہے، اس کی بنیاد پر ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر مرفوع کی بات کریں، مرفوع تو حبیب بن ابی ثابت کی تدلیس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے۔ وقال البخاری، اور بخاری کہتے ہیں، عمر ابن غیاث عن عاصم ولم یذکروا سمعان، کہ عمر ابن غیاث ہے ان سے عن عاصم ولم یذکروا سمعان من عاصم، کہ اس نے جو ہے عاصم سے نہیں سنا۔ معدل الحدیث روا عنہ ابو نعیم و معاویہ ابن ہشام، کہ معاویہ اور نعیم اور معاویہ بن ہشام اس سے روایت کرتا ہے، یعنی کہ عاصم نے جو ہے نا وہ نہیں سنا، عمر ابن غیاث نے عاصم سے نہیں سنا، یعنی کہ وہ معدل راوی اور معدل احادیث بیان کرتا ہے۔ وقال ابو حاتم، اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ وحدث محمد ابن خلاد حمویہ صاحب الفرائض عن عمران بن وہب عن انس حدیث معدل تشبہ حدیث ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش یہ وہ مشہور کذاب راوی ہے جس نے وہ حضرت عمر پر بھی فاطمہ والا جو ایشو ہے کہ انہوں نے پسلی توڑی، وہ والی روایت جو ہے وہ اس نے بنا کے تھوپی ہے۔ ولا حسب سمیع من انس شیء، کہ وہ کہتے ہیں ابو حاتم کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران بن وہب نے انس سے کچھ بھی سنا ہے، یعنی کہ معدل روایات بیان کرتا تھا۔ وقال ابو زرع الدمشقی، اور ابو زرع الدمشقی کہتے ہیں لیس ھذا المحفوظ وهو معدل غلیظ، یعنی حدیث جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدارۃ الناس صدقہ، یعنی کہ انسان کے ساتھ مدارہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس مفہوم کی احادیث ویسے ثابت ہیں، لیکن یہ مرفوع حدیث ثابت نہیں جو جابر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ابو زرع دمشقی کہتے ہیں کہ یہ محفوظ نہیں ہے اور یہ معدل ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار وہ راویوں کے ساقط ہونے کو بلکہ باطل روایت کو بھی معدل کہہ رہے ہیں۔ وقال العقیلی، یعنی کہ متقدمین جو ہیں ان کی فکس ڈیفینیشن اس طرح نہیں ہوتی تھی بلیک اینڈ وائٹ کی طرح، کبھی کبھار وہ انٹرچینجیبلی بھی استعمال کر لیتے تھے، تو یہ ہمیں زیادہ اس علم میں ڈوبنے سے پتہ چلے گا۔ وقال العقیلی کہتے ہیں عمر بن یزید شیبانی رفعہ، شیخ بصری
شیخ بصری مجہول بالنقل، کہ یہ جو ہے ایک شیخ تھا بصری جو کہ مجہول تھا نقل کرنے میں، انون تھا، جاء عن شعبہ بھی حدیث معطل، اور یہ شعبہ سے حدیث بیان کرتا تھا معطل احادیث. وقال حمزہ السامی وسألت عن حمزہ بن اسماعیل بن کلثوم ابی یعلا الطبری بجرجان، کہ میں نے جرجان شہر میں جو ہے ان سے پوچھا. حمزہ سامی نے کہا کہ میں نے حمزہ بن اسماعیل بن کلثوم ابی یعلا الطبری سے جرجان میں پوچھا، فقال کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کذب و حدث بالمعضلات، کہ اس نے تو جھوٹ بولا ہے اور وہ معضلات احادیث بیان کرتا ہے، وہ کلی شیء، اور اسی طرح کی. یہ جو ہے سوالات حمزہ دارقطنی میں آپ کو مل جائے گا، جو حمزہ نے سوالات کیے امام دارقطنی سے. وقت وقع عند ابن المدینی، اور ابن مدینی کے نزدیک بھی، فیما ذکر الحاکم، جو حاکم اور ابو داود والحاکم بمعنی ما سقط منہ راویان علی التوالی، کہ جس میں سے دو راوی ایک ساتھ گر جائیں. یہ ان تین لوگوں کے نزدیک کی ڈیفینیشن تھی. قال ابو داود و روا الاوزاعی ان یزید بن ابی مالک ان عبد الحمید بن عبد الرحمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرو ان تصدق بخمسی دینار، کہ تم دو خمسی دینار جو ہیں، دو خمسین دینار جو ہے، یعنی کہ 50-50 کا سیٹ جو ہے وہ، یا خمس میں جو ہے صدقہ کرو، میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں. تو یہ بھی روایت معدل ہے، امام ابو داود نے کہا. اچھا، انہوں نے یہ ڈیفینیشنز بہت کم بھی استعمال کی ہیں. وقال الحاکم المعدل من الروایات فقط ذکر امام الحدیث علی ابن عبداللہ المدینی فمن بعدہ من ائمتنا ان معدل من الروایت ان یکون بین المرسل الی الرسول اکثر من الرجل، کہ معدل کو وہ مرسل روایت پر بھی گردان دیتے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ وہ مرسل بھی کبھی کبھار لفظ استعمال کر لیتے ہیں انقطاع والی احادیث کے لیے بھی، لیکن عموماً یہ تابعی کا جو واسطہ چھوٹے نا، وہ بغیر واسطے کی بیان کرے ڈائریکٹ نبی سے. اب بیچ میں ادھر اس نے کسی تابعی کو اور صحابی کو گرایا یا صرف صحابی کو گرایا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ بھی شیخ ارشاد الحق قصری صاحب نے ڈسکس کیا ہے. الا اکثری رجل من رجل کانا یقول الامام مالک. اچھا، یہ جو ہے نا المرسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون بین المرسل، کہ معدل جو ہے نا، یہ ہمارے شیوخ کے نزدیک جو ہے یہ مرسل کے درمیان ٹھہرتی ہے جو رسول اللہ سے. کانا یقول امام مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو یہ بھی معدل کے حکم میں. فإن مالکا من اتباع التابعین، جبکہ مالک جو ہیں وہ اتباع التابعین میں سے ہیں، تبع تابعین میں سے، یعنی بینہ فی سلسلۃ الاسناد، یعنی کم سے کم راوی بھی اگر ان کے درمیان ہوں گے تو دو ہوں گے. بین نبی راویان تابعی و صحابی، کوئی تابعی اور صحابی، جیسے وہ ان کی مشہور گولڈن سند ہے کہ ان مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فإن مالکا فی العادہ یروی ان نافع تابعی ان ابن عمر صحابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی معدل میں شمار ہوگی، لیکن ان کو کبھی کبھار امام مالک کی بلاغات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بلغنا، کہ ہم تک پہنچا. وہ کبھی کبھار قابل قبول ہوتے ہیں. قلت، میں کہتا ہوں، وہذا المعنی قد لا یخرج عن اصل معناه عند الائمہ اصحابہم فلیس هو کثیر فی اصطلاحہم، کہ اس معنی کے ساتھ جو ہے نا، اس کو زیادہ تر لا یخرج عن اصلی معنی، اس اصلی معنی کے ساتھ ائمہ نے نہیں نکالا ہے، یعنی کہ جو دو تین راوی ایک ساتھ گرتے ہیں، اور نہ یہ ان کی اصطلاحات میں زیادہ کثیر الاستعمال ہے. کما انہ لا یخرج عن معنی استثنائی المروی، اور نہ یہ حدیث کی خرابی کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. لأن ما سقط منہ اکثر من راوی یتشد ضعفہ، کیونکہ اگر ایک راوی سے زیادہ راوی گر جائے تو اس سے حدیث کی سند کا ضعف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. فیکون معدلا، اور وہ بالآخر معدل کہلاتی ہے. فقط تتبعت سنن ابی داود فلم اراہ استقدم الا مرہ واحدہ، اور میں نے سنن ابو داود کو غور سے دیکھا تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس کو سوائے ایک دفعہ سے زیادہ اس کو پوری سنن ابو داود میں استعمال کیا ہو. وما رأیت استقدامہ فی مراسیل، اور نہ ان کی جو کتاب مراسیل ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو زیادہ استعمال کیا. وہ مظنتہ و اما الحاکم فقط نص علیہ ولم یذکر فی کتاب المستدرک الا 4 مرات، اور حاکم نے بھی اس پر نص کری، اس کو استعمال کیا، لیکن انہوں نے 4 بار سے زیادہ استعمال نہیں کیا. تو یہ بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ان کے زیادہ کثیر الاستعمال نہیں تھی. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے بعون اللہ تعالیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.